85 آیت نمبر 92۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے لائق کسی مومن کے أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے لائق کسی مومن کے، نہیں ہے جائز کسی مومن کے لیے أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو إِلَّا خَطَأً، مگر غلطی سے۔ وَمَنْ قَتَلَ، اور جس نے قتل کر دیا مؤمناً کسی مومن کو خطأً غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس آزاد کرنا ہے ایک مومنہ گردن، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت دینا ہے جو حوالے کی جائے گی إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے گھر والوں کے، إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے لائق کسی مومن کے أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو إِلَّا خَطَأً، مگر غلطی سے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس نے قتل کر دیا کسی مومن کو غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس آزاد کرنا ہے ایک مومنہ گردن کو، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور خون بہا دینا ہے جو حوالے کیا جائے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس مقتول کے گھر والوں کے، إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، صدقہ کر دیں۔ تو اصل میں پیچھے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے لڑنے کا حکم دیا ہے، کافروں کو مارنے کا، قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب قتل کے اندر کسی مومن کو جان بوجھ کر مارنا، جان بوجھ کر اس کا خون بہانا، یہ تو جائز نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، حلال نہیں ہے ایمان والے کے لیے۔ ہاں اگر کوئی مومن کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے، غلطی سے قتل کر دیتا ہے، غلطی سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ قتل ہو گیا، جیسے بسا اوقات روڈ حادثات کے اندر ہو جاتا ہے، یا گمسان کی جنگ ہو تو وہاں پر غلطی سے کوئی مومن مارا جائے، قتل ہو جائے، تو غلطی سے اگر قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ ہے، اس کی دیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، نہیں ہے لائق کسی مومن کے لیے أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو إِلَّا خَطَأً، مگر غلطی سے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس نے قتل کر دیا کسی ایمان والے کو غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس آزاد کرنا ہے ایک مومنہ گردن کو۔ تو غلطی سے اگر کسی مومن کو قتل کر دیا گیا تو ایک مومن گردن آزاد کرنی ہے، ایک ایمان والا قیدی اس کو چھڑوانا ہے، یہ کفارہ ہے۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور خون بہا دینا ہے، مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جو سپرد کیا جائے گا اس کے گھر والوں کے، اس مقتول کے گھر والوں کے حوالے کیا جائے گا، وہ خون بہا دینا ہے، جو کہ 100 اونٹ ہے، یا ان کی قیمت کے برابر رقم ادا کرنی ہے۔ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، اس مقتول کے وارث جو ہیں وہ خون بہا کو معاف کر دیں، صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں تو وہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن جو کفارہ ہے ایک مومنہ گردن آزاد کرنی ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پس اگر ہے وہ شخص جس کو قتل کیا گیا ہے، جو مقتول ہے، اگر ہے وہ شخص من قوم، ایسی قوم سے، عدو لکم، جو تمہاری دشمن ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے، اور وہ مقتول مومن ہے، فإن کان من قوم، پس اگر ہے وہ ایسی قوم سے، عدو لکم، جو تمہاری دشمن ہے،
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہے، جو قتل ہو گیا مقتول مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس آزاد کرنا ہے ایک مومنہ گردن، اس کا صرف کفارہ ہے، دیت نہیں ہے، صرف ایک مومن گردن آزاد کی جائے گی۔ اگر مقتول مومن ہے لیکن وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قوم تمہاری دشمن ہے، جو ایمان والوں کی دشمن ہے، یا اس مقتول کے وارث وہ ایمان والوں کے دشمن ہیں، تو پھر صرف ایک مومنہ گردن آزاد کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر ہے وہ ایسی قوم سے بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاقٌ، پختہ عہد ہو چکا ہے۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہے وہ مقتول من قوم، ایسی قوم سے بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ میثاق، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، پختہ عہد ہو چکا ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پس خون بہا دینا ہے جو حوالے کیا جائے گا اس کے گھر والوں کے۔ تو فدیتن، پس دیت دینا ہے، مسلمتن، جو حوالے کی جائے گی، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کے، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور مومنہ گردن کو آزاد کرنا ہے۔ یعنی اگر ایسا بندہ غلطی سے قتل ہو گیا ہے جو مومن ہے، اور وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ ایمان والوں اور ان کے درمیان کوئی پختہ عہد ہو چکا ہے، صلح نامہ ہو چکا ہے، تو پھر اس کی دیت بھی دی جائے گی اور ایک مومنہ گردن بھی آزاد کی جائے گی، کفارہ بھی ادا کیا جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو شخص نہ پائے، گردن نہ ملے، گردن آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے، متتابعین، لگاتار۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو شخص کفارہ نہ پائے، گردن آزاد کرنا، گردن نہ ملے اس کو، یا اس کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ گردن آزاد کر سکتا ہو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو شخص نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے، متتابعین، لگاتار، مسلسل، توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے توبہ کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے سب کو جاننے والا، حکیمہ، کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں ایک مومن کو غلطی سے قتل کرنے کی۔ اگر تو قتل ہو گیا ہے غلطی سے، وہ مومن ہے، اس کے وارث بھی ایمان والے ہیں، وہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اور دیت بھی دینا پڑے گی۔ کفارہ ایک مومنہ گردن آزاد کرنا ہے، اور خون بہا دینا ہے جو کہ 100 اونٹ یا ان کی قیمت کے برابر رقم ادا کرنی ہے۔ ہاں، رقم مقتول کے وارث معاف کر سکتے ہیں، لیکن کفارہ معاف نہیں کر سکتے، وہ ان کے اختیار میں نہیں۔ اگر تو وہ ایمان والا ہے، اس کے وارث بھی مومن ہیں، تو ایک مومنہ گردن آزاد کرنی ہے اور دیت ادا کرنی ہے۔ ہاں، دیت، کفارہ نہیں ادا کر سکتا، مومنہ گردن نہیں مل رہی، تو پھر وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا، 2 ماہ کے مسلسل روزے کفارہ کے طور پر۔ اور اگر مقتول جو ہے دشمن قوم سے ہے، مقتول دشمن قوم سے ہے لیکن مقتول مومن ہے، اس کے وارث کافر ہے، تو پھر کافروں کو دیت نہیں دینی، صرف اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، وہ ایک مومنہ گردن آزاد کرنی ہے۔ اگر وہ نہیں مل رہی، پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، کفارہ ہی ہے اس کا، دیت نہیں ہے۔ اور اگر وہ شخص جو غلطی سے قتل ہو گیا ہے مومن ہے، لیکن ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، صلح نامہ ہو چکا ہے، لیکن قتل ہو گیا غلطی سے، تو اس کی بھی دیت دینا ہے جو ان کے وارثوں کے حوالے کی جائے گی، اور ایک مومنہ گردن کو آزاد کرنا ہے، کفارہ ہے اس کا بھی، دیت ہے اور کفارہ ہے۔ اور کفارہ اگر نہ ملے
تو کفارہ کی صورت میں 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ سزا اللہ نے بیان کی ہے، یہ جرمانہ اللہ نے بیان کیا ہے کسی مومن کو اگر غلطی سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا اور جگہ پر آئے گی۔ جان بوجھ کر قتل کرنا مومن کو وہ جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔